بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. بہت سارے سوال بیٹیوں کے حوالے سے آتے ہیں کہ جس گھر میں بہت زیادہ بیٹیوں 5 6 7 تو ان کا خاص مزاج ہوتا ہے. کہیں بہت محبت ہوتی ہے، کہیں بہت لڑائیاں ہوتی ہیں. کہیں کہیں یہ شکایات آتی ہیں کہ بیٹے زیادہ ہیں، بیٹی ایک حد ہے، تو بھائیوں جیسی وہ زیادہ اس میں ایگریشن ہے. یہ ساری نیچرل چیزیں ہیں. پر اگر سوال یہ آئے کہ میری بیٹی اپنی کچھ کلاس فیلوز کو دیکھ کے نعرے لگانے لگ گئی ہے اور ایسے جلوسوں میں اور ایسے جلسوں میں جانے کی شوقین ہو گئی ہے، تو انفیکٹ یہ تھوڑا کیا کہتے ہیں سوچنیبل چیز ہے. انفیکٹ لڑکوں کا جلوسوں میں جانا، لڑکوں کا جلسوں میں جانا تو سمجھ آتا ہے، یہ ان کی دنیا ہوتی ہے. اور جو سمجھدار بچے ہیں وہ بھی ایک ڈسٹینس رکھتے ہیں. اپنی جوانی میں بھی جلوسوں اور جلسوں میں جاتا رہا، لیکن اس کے بعد اب برسوں سے پھر سوچا کہ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے. اس میں کئی ساری کمپلیکیشن ہوتی دیکھی. ابھی سیاسی تو ماحول ہمارا ابھی بنا ہے، اس سے پہلے کالجز میں ایک واحد مصروفیت ہوتی تھی، یہ بڑے بڑے جو سنگرز کے شوز ہوتے ہیں. اچھا، اس شوز میں لڑکیوں کا زیادہ ایکسائٹڈ ہونا اور زیادہ شور مچانا اور آگے آگے آنا اور اپنے آپ کو دکھانا، انفیکٹ وہ کمپلیکیشن کا سبب بنتا ہے ان کی ذات کے لیے، ان کے جسم کے لیے، ان کی ریپوٹیشن کے لیے. لاہور میں ایسے واقعات کئی دفعہ ہوئے. ایک تو الحمرہ میں ہوا، ایک بہت مشہور کالج کا کنسرٹ تھا، اور اس میں لڑکے اور لڑکیاں بالکل جب گانے بجتے ہیں تو نیم پاگل ہو جاتے ہیں. نہ ماں ہوتی ہے، نہ باپ ساتھ ہوتا ہے، نہ بھائی نہ بہن. تو اس وقت جو اندر کا جن ہے، سائیکالوجی کی زبان میں کہتے ہیں کہ مرد اگر اکٹھے ہوں یا لڑکے اکٹھے ہوں تو عام طور پہ اس وقت وہ انسانوں کے طور پہ بیہیو نہیں کرتے، وولز کے طور پہ بیہیو کرتے ہیں، بھیڑیے بن جاتے ہیں. وہاں بھی یہی ہوا کہ جب شور ہوا اور بھاگ دوڑ ہوئی تو کتنی ہی بچیاں نہ صرف اغوا ہوئیں، 3 وہاں مر گئیں اور کچھ بے آبرو ہوئیں. ساری رات والدین ان گمشدہ بچیوں کی تلاش میں روتے کرلاتے، لیکن ظاہر بے بسی والی حالت تھی. ہمارے قریبی جانے والے تھے، ان کی بھتیجی، اس پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ کہتے تھے کہ اگلے روز ہم اپنے عزیزوں کو بتانے کے قابل نہیں تھے کہ یہ بچی کس نیک کام میں گئی ہوئی تھی اور کہاں اس کی شہادت ہوئی ہے، اور یہ شہادت پہ کاماز ہے، اور کیا یہ نیک کام کرتے ہوئے اس نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی ہے. یہ جو کیفیت تھی مجھے یاد آئی مسز عائشہ کی. انہوں نے کہا کہ میری بیٹی اپنی کچھ دوستوں کی وجہ سے جو ڈیفینس میں رہتی ہیں تو آئے دن پاگل ہو کے لبرٹی میں یا کسی جلسے میں جانے کی خواہش کا اظہار کرتی ہے، اور بڑی مشکل ہو جاتی ہے، آگے سے بدتمیزی کرتی ہے، روڈ ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں اس کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے. جب ان کا یہ سوال مجھ تک پہنچا اتفاق سے، اس وقت میں اخبار پڑھ رہا تھا، تو اخبار میں جو کوریا ہے اس کا شہر سول، ایک زمانے میں تو یہ مشہور ہوا تھا اولمپکس کی وجہ سے. جنوبی کوریا عام طور پہ مشہور ہے اپنی کے سیریز کی وجہ سے، گانے اور بینڈز اور ڈرامے. لیکن جو لیٹسٹ ہوا واقعہ، اور ابھی چند روز ہوئے پہلے ہوا، یہ جو ہیلوئین کی پارٹی تھی، اس کے لیے بے شمار ملکوں سے، چونکہ 3 سال کے بعد ہو رہی تھی، وہاں یہ ریگولر ہوتی ہے، تو 3 سال کے بعد یہ پارٹی ہو رہی تھی، اور اس میں بہت سارے لوگ، لڑکیاں زیادہ تھیں، یہ سب ٹین ایجرز تھے. 20 25 ملکوں سے بھی لڑکے اور لڑکیاں وہاں پہنچے. اس میں مشہور لوگ بھی تھے، عام لڑکے، جو ایک خاص عمر کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. تو جس کلب میں یہ پارٹی ہو رہی تھی، اس کلب کے آس پاس شام کو جب شروع ہوا، پھر رش ہوتا گیا، 7 کلب اندر سے بھر گیا. لیکن نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آگے کوئی بتا بھی دے کہ ہاؤس فل ہے، یہ رکیں گے نہیں، یہ بڑھتے آئیں گے، دھکے دیتے آئیں گے. اور یہ خبر پڑھنے کے بعد میں فوراً اپنی وائف کے پاس گیا. میں نے کہا یہ خبر تم نے پڑھی؟ تو اس نے کہا کہ اپنی بیٹی سے پوچھیے. تو میری جو چھوٹی بیٹی ہے اس کو میں نے بلایا، تو اس نے کہا پاپا یہ تو 5 دن پرانی ہے، سول میں ہوا، جس کلب میں ہوا وہاں چھوٹی سی گلی تھی. اب اس نے مجھے پوری تفصیل بتائی کہ جب وہاں لوگ بہت سارے ہو گئے، لڑکے لڑکیاں، اور پہلے ان کے جو تھے سر وہ قریب ہوئے، بالکل جسم آپس میں جیم پیکٹ. تو پہلے 15 منٹ وہ چیخیں مارتے رہے ایکسائٹمنٹ سے کہ اتنا رش ہو گیا.
پھر انہیں ایک دم سے اندازہ ہوا کہ ان کو تو چیخے مار مار کے ان کی انرجی ختم ہو گئی ہے اور وہ ہل نہیں سکتے. یعنی پیچھے سے کوئی دھکا آتا ہے تو وہ ایسے کر کے موو کرتے, دھکا آتا ہے تو ایسے کر کے موو کرتے, اور خود اپنی مرضی سے ہل نہیں پاتے. ان میں سے جو نیچے گرا اس رش کی وجہ سے یا سفوکیشن کی وجہ سے, پھر ایک گرا, پھر 2 گرے, پھر 3 گرے, اور اس کو دوبارہ اٹھنا نصیب نہیں ہوا, چونکہ جو کھڑے تھے وہ اس کو پھر رونتے چلے گئے. لوگ چیخے مار رہے تھے, دھاڑے مار رہے تھے, اوپر سے لوگ فلمیں بنا رہے تھے. ایون پھر اس سے پوری سٹوری سننے کے بعد میں نے اس کی ویڈیوز نکال کے دیکھنی شروع کی, تو جو اس ہوٹل کا بار ٹینڈر تھا, مالک بھی تھا, اس نے کہا جب میں نے اتنے لوگوں کو دیکھا بالکنی سے اور کھڑکی سے تو میں بہت خوش ہوا کہ سب شراب پئیں گے اور بڑا مزہ اڑائیں گے. سب نے رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور پولیس والے ان کو روک رہے تھے, اور پولیس والے سے پوچھ رہے تھے کہ آر یو دا پارٹ آف ہیلون, کہ تم نے بھی یہ ڈریسنگ کی ہوئی ہے. یہ ہیلون ایک عجیب مغربی واہیات قسم کا یعنی شو ہوتا ہے یا سیلیبریشن ہے, جو کہتے ہیں جو روحیں گندی بھٹک رہی ہوتی ہیں دنیا میں, ان کے لیے ہم نے منعقد کیا ہوا تھا. کل جو ہمارے بعض اسکولوں میں بھی اس طرح کی واہیاتی ہوتی ہے. ہوا یہ کہ ان میں سے پھر کچھ لوگوں نے پولیس کو فون کیا. پولیس کے کوئی 160 لوگ تو وہاں تھے, لیکن ان کے بس میں نہیں تھا, نہ ہجوم رک رہا تھا, نہ ان کو پیچھے ہٹایا جا رہا تھا. پر جب یہ معاملہ بہت زیادہ خراب ہوا اور پھر ایک ایمرجنسی کی کیفیت ہوئی, تو تب تک 154 لڑکے اور لڑکیاں مر چکے تھے. 154 بوائز اینڈ گرلز, ابھی صرف 4 دن پہلے. اٹ واز فن, اٹ واز ایکسائٹمنٹ, اٹ واز جوش, جو آپ کہیے. لیکن یہ نئی نسل پاکستان کی ہو یا پاکستان کے باہر کی ہو, جب یہ ان کے ساتھ کوئی بڑا نہیں ہوتا تو پھر ان کو قابو نہیں کیا جا سکتا. ایسے میں وہاں کا کلچر اور ہے, یہاں کی بچی زخمی ہو جائے, کوئی اسے وہاں سے اغوا کر کے لے جائے, اس رش میں کچھ بھی ہو جاتا ہے. ساری عمر کا درد ہے, ساری عمر کا دکھ ہے. ابھی ہمارے یہاں جو پولیٹ کے جلوس بھی ہوتے ہیں, وہاں جتنے مرضی لوگ محبت کرنے والے ہوں اپنے لیڈر سے, اپنی پارٹی سے, یہ ہوتے تو کیڑے مکوڑے ہی ہیں. بے نظیر پہ جب پہلا حملہ ہوا تو اس میں سے 130 لوگ موقع پہ مارے گئے, یاد ہے آپ کو؟ ان میں سے 100-125 لوگوں کی کھوپڑیاں, کٹے ہوئے سر عیدی کے پاس پڑے ہوئے تھے, مہین اور کو لینے نہیں آیا تھا. یہ جو بچے مرے ہیں وہاں سول میں, ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں, ظاہر 18 سال کے تھے, 19 سال کے تھے, جن کے شناختی کارڈ بھی نہیں بنے تھے. سو ان کی ڈیڈ باڈیز کو پہچاننا مشکل ہو رہا تھا. وہ 20-25 اب بھی ان کے پاس پڑی ہیں. کو 500 قریب ایسے بچے اور بچیاں ہیں جو شدید, یعنی جن کا سانس دم گھٹ گیا, اعضاء نے کام کرنا بند کر دیا. جب میں نے اس چھوٹی سی گلی کی ابھی ویڈیوز دیکھی ہیں تو لائنیں لگی ہوئی تھی لڑکے اور لڑکیاں کی, اور جو طبی عملہ تھا ایمبولینس سے نکل کے سب کو لٹا کے جیسے ان کو مصنوعی تنفس دے رہے ہوتے ہیں, اور وہ والی حالت ہو رہی تھی. اور ایسے میں لوگ جو بچ گئے تھے, کوئی بے بسی سے بیٹھے دیکھ رہے تھے, کوئی رو رہے تھے, اور اس اذیت اور کرب کا. سو اے پیارے لوگوں جو پاکستان میں ہو, جو پاکستان کے بڑے شہروں میں ہو, دوسروں کو دیکھ دیکھ کے کبھی اپنا منہ لال نہیں کرنا چاہیے. جس چیز کو آپ بلیو کرتے ہو اس کو جینا چاہیے. آپ کو پسند ہے ناپسند ہے, اٹس اوکے, یہ آپ کا چوائس ہے. لیکن اپنی بیٹیوں کو اور اپنے بیٹوں کو آپ جلوسوں میں نکال دو, اور آپ ان کے احتجاجوں میں نکال دو, اور وہاں پھر جب دم گھٹتا ہے اور یا گولی چلتی ہے یا جلوس پاگل ہو جاتا ہے, تو جو پاؤں کے تلے آ کے کچلے جاتے ہیں یا کسی بم دھماکے کے نتیجے میں مارے جاتے ہیں. یہ کل کی تصویر آپ نے دیکھی ہوگی, وہ جو آدمی اپنے 3-4 بچوں کو, 3 بیٹے اور 1 بیٹی کو لے کے خان صاحب کے جلوس میں تھا, اس کی لاش پڑی تھی اوندھے منہ, اور 3 بچے اپنے باپ کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اور کوئی ایک بندہ وہاں نہیں تھا. سب بھاگ چکے تھے اپنی جانوں کو بچانے کے لیے. اس کے بچے اور اس کا خاندان آنے والے وقت میں کیا بتایا کرے گا؟ کس عظیم الشان کام میں اور کس بڑے کارنامے میں یہ صاحب گئے تھے اور اپنے بچوں کو یتیم کر گئے اور اپنی بیوی کو بیوہ کر گئے. انفیکٹ دنیا کے تجربوں سے اور دنیا کے برے تجربوں سے ہم اس کو مزے کے لیے یا کہ انفارمیشن کے لیے تو پڑھ لیتے ہیں, حالانکہ اس میں کئی سارے پہلو ایسے ہوتے ہیں
جن سے سیکھا جا سکتا ہے. سو میں نے مسز عائشہ سے بہت کلیئرٹی سے کہا کہ اپنی بیٹی کو بٹھا کے سمجھائیے کہ اگر تو تمہیں اللہ نے ایکٹیوسٹ پیدا کرنے کے لیے بنایا ہوتا تو پھر ڈیفنس میں کسی گھر پیدا کر دیتا, پھر کسی سیاسی لیڈر کے گھر پیدا کر دیتا تو تم جو کرنا تھا کرتی رہتی. ابھی تم ایک سفید پوش نارمل سے گھر میں پیدا کیا ہے جہاں زندگی کی مختلف خواب انہی کو پورا کرنے کی دوڑ کبھی ختم نہیں ہوتی, اور تم جاؤ گے ان لوگوں میں جو تم کو جانتے بھی نہیں ہیں. تم جاؤ گے جہاں لڑکیاں سب سے زیادہ غیر محفوظ ہوتی ہیں اور اس کے بعد اس کا کسی پہ مقدمہ بھی نہیں بنتا. وہاں سے جو ڈیڈ باڈیز آتی ہیں عام طور پہ اس برے حال میں کچلی ہوتی ہیں کہ ماں باپ کو کسی کو دکھاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. سو اللہ برے انجام سے بچائے, بری چیز سے بچائے, برے وقت سے بچائے. لیکن عقل یہی کہتی ہے کہ نہ صرف بیٹیوں کو بلکہ بیٹوں کو بھی آج کی پولیٹیکل اس جتنی کنفرنٹریشن ہے اور جتنی سفوکیشن ہے اور جتنی ایک دوسرے کے ساتھ نفرت ہے, اس میں تو کچھ بھی برے سے برا ہو سکتا ہے. تو بچنا چاہیے, بجائے اس کے کہ بندہ بعد میں آنسوؤں سے روئے اور کینے ڈالے اور بین ڈالے. تو پہلے ہی ان کو عقل دینی چاہیے اور ان کو سنبھالنا چاہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت.